حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی کے کچھ دینار قرض تھے۔ ایک دن وہ یہودی ظہر کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد کے اندر حاضر ہو گیا اور اپنے قرضے کا مطالبہ کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، ہم تیرا قرض اس وقت ادا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم تیرا قرض ادا کر دیں۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے محمد، جب تک تم میرا قرض ادا نہیں کرو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، ہمارے پیچھے لگا رہے گا تو لے ہم یہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، ہم جاتے نہیں، بیٹھ جا ہمارے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ ظہر کی نماز کے بعد بھی یہودی وہیں پر بیٹھا رہا اور حضور کو بھی نہیں جانے دیا، حضور بھی بیٹھ گئے۔ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی، مگر یہودی ہے کہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ مغرب کی نماز بھی حضور نے پڑھ لی، پھر بھی یہودی چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے۔ عشاء کی نماز بھی ادا فرما لی، جب بھی یہودی رو کے بیٹھا ہے، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی، مگر یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جب یہ منظر دیکھتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگیں گے، ان کو کتنی تکلیف ہوگی، اور یہ یہودی ہے کہ آپ کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو صحابہ نے آنکھوں سے اس یہودی کی طرف گھورنا شروع کیا، اس کو دھمکیاں دینا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے اپنے صحابہ کو منع کیا کہ اسے کچھ مت کہو، یہ جو میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اسے کرنے دو۔ صحابہ اکرام خاموش ہو گئے اور یہودی نے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں روکے رکھا اور آپ کو باہر نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز بھی ادا فرما لی۔ فجر کے بعد بھی کافی وقت چڑھ گیا، 11-12 بجے کا وقت آ گیا، یہودی ہے کہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مگر جب دن کافی چڑھ گیا تو خود یہودی اٹھ کر باادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ سے قرض لینے نہیں آیا تھا، میں وہ بات جانچنے کے لیے آیا تھا جو میں نے تورات میں پڑھی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے وہ بڑے خوش اخلاق ہوں گے، بازاروں میں شور و شغب کرنے والے نہیں ہوں گے، کسی کو سختی سے ڈانٹنے والے نہیں ہوں گے، کسی پر قہر و غضب کرنے والے نہیں ہوں گے۔ میں نے وہ صفات آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور پہچان لیا کہ وہی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے میں نے یہ ایمان قبول کر لیا، اور میں پھر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ یہودی بڑا دولت مند تھا، فوراً گھر گیا، اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ جہاں چاہیں اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں، اور بھی میرے پاس بہت مال ہے، جب ضرورت ہو آپ مجھ سے کہیں، میں اپنی ہر چیز آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر تورات میں یہودیوں نے پڑھا، انجیل میں عیسائیوں نے پڑھا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ دیکھو انہوں نے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے۔